بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھا ہوئے گیٹ کی معذرت چاہتا ہوں، طبیعت کافی دنوں سے کافی خراب ہے۔ ابھی مکہ مکرمہ میں 2 تاریخ کو احرام کی حالت میں دورہ پڑا سڑک کے اوپر، اس کے بعد مدینہ منورہ میں کافی طبیعت خراب رہی، واپس آ کر لاہور داخل رہا۔ سفر بھی بند ہے۔ ہمارے حاجی حافظ محمد فضیل صاحب بڑے ہی شفیق ہمارے بھائی ہیں۔ جب یہ جملہ کہتے ہیں آپ کے مدرسے کا جلسہ ہے تو پھر آنا ہی پڑتا ہے۔ ابھی بھی ایک ساتھی نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا تھا یہاں پر، اور پتہ نہیں وہاں گیا تو وہاں ڈرپ لگا دی، اور ڈرپ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ سب ساتھیوں سے معذرت کرتا ہوں۔ کیونکہ ہمارے حضرت اقدس مفتی حسن صاحب اور دیگر حضرات بڑے بڑے اکابر نے سنا ہے کہ آپ لوگ جاتے ہو، آپ کا احسان نہیں ہے، بلانے والوں کا اور سننے والوں کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اگر بلانے والے نہ بلائیں اور سننے والے بھی نہ آئیں تو ہم کس کو سنائیں؟ ایک اللہ والے جبل عمر پر بیت اللہ کے ساتھ ہی ہے، دائیں طرف جبل عمر رضی اللہ عنہ، دعا مانگ رہے تھے، یا رب یا رب یا رب، پتہ نہیں کتنے ہزاروں دفعہ کہا ہوگا۔ پھر آخر میں کہا یا اللہ بھوکا ہوں، روٹی دے، کپڑے پھٹ گئے ہیں، کپڑے دے۔ آسمان سے ایک دسترخوان اترا، اس میں 2 چادریں تھیں اور کھانا تھا۔ پیچھے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تو اٹھ کے سامنے آ گئے، کہنے لگے آدھا کھانا میرا ہے اور ایک چادر میری ہے۔ مطلب مانگ مانگ کے میں تھک گیا ہوں، تیری کیویں بھائی؟ کہنے لگے آپ دعا مانگ رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ آمین کہنے والوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کون سا آدمی، ہم تو نمایاں ہو کے بیٹھتے ہیں نا، جو چھپ کر بیٹھتے ہیں پتہ نہیں ان کی کتنی بڑی شان ہوتی ہے۔ ہم ان کے پاؤں کی جوتی کا تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، اس وقت تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حاجی محمد حسین صاحب مرحوم اور حاجی محمد فیض صاحب، ان 2 بھائیوں نے جگہ وقت کی، پھر تعمیر شروع کی۔ مشورہ لیا تو میں نے ان سے عرض کیا بنات کا شروع کریں۔ ان کو شرح صدر نہیں ہو رہا تھا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بار بار عرض کیا، زور دے کے عرض کیا۔ مان لیتے ہیں اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے، حسن ظن رکھتے ہیں، ہمیں بھی امید پڑ جاتی ہے کتنے اچھے لوگ بڑے لوگ حسن ظن کرتے ہیں، شاید اس کی برکت سے بخشش ہو جائے۔ شروع کیا، آج کیا کل پرسوں اللہ نے ایسے رنگ لگائے کہ ہر سال اسی بنات کے مدرسے میں 6 سالہ کورس میں ختم بخاری ہو رہی ہے۔ شکر گزاری اللہ کو کتنی پسند ہے۔ نماز کو اللہ نے شکر گزاری سے شروع کیا ہے، قرآن کو اللہ نے شکر گزاری سے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ شکر گزاری ہے۔ شکر ایک ایسی عبادت ہے، ساری عبادتیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی، جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، نہ نماز ہوگی، نہ تہجد ہوگی، نہ اشراق اور چاش، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی عبادت جنت میں نہیں ہوگی، لیکن شکر گزاری ہوگی۔ فی نفسی ہی شکر گزاری اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔
اس کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے. اللہ کہتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شکر گزاری کے الفاظ سکھائے. کوئی احسان کرے، کوئی نیکی کرے، اس کو کیا کہو؟ جزاک اللہ. ایک محدث سے بہت عرصہ ہو گیا میں نے اس کا عجیب ترجمہ سنا. ترجمہ مفہوم کہہ لیں، ترجمہ کہہ لیں. وہ کہنے لگے جزاک اللہ پتہ کیا ہے کہ اے احسان کرنے والے، میں تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، تیرے اس احسان کا بدلہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. یعنی گویا کہ اللہ سے لے کر دے رہا ہے. شکر سب سے بڑی کمی کیا آئی ہے ہمارے اندر؟ شکر گزاری میں کمی آئی. اور یار مر گئے، کچھ نہیں ہے. بازار میں بیٹھنے والا دکاندار بھی، کارخانے دار بھی، سرمایہ دار بھی، ذمہ دار بھی، یار بڑے حالات بڑے خراب ہیں. موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر جا رہے تھے، ایک آدمی لنگوٹی باندھے کھڑا تھا. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کے کریم آپ جا رہے ہیں کوئی دور پر، اللہ سے میرے لیے دعا کر دینا، درخواست کر دینا. لگوٹی ہے اور کوئی شے بھی کوئی، نہ گھر ہے نہ در ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ اللہ دے دے. موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں اللہ کے جلال کی وجہ سے یاد نہ آئے. اللہ نے خود یاد کروایا. کریم اس بندے سے وعدہ کر کے آئے ہو، کیا وعدہ تھا؟ اور کہ یا اللہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا. اللہ نے فرمایا اس کو کہو شکر ادا کرے، نعمت بڑھا دوں گا. شکر ادا کرے. واپس آئے، وہ راستے میں ملا، ہاں جی کیا بنا، میرا درخواست پیش کی. ہاں. اللہ نے کہا اس کو شکر کر، جو دیا ہے اس پر شکر کر. اس نے وہ ناشکرا تھا، میرے جیسا تھا، کہ کس چیز کا شکر ادا کروں؟ اللہ نے موڑ کی دیتا ہے، کوئی شدید دی ہے جو شکر ادا کروں؟ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا، اس کی لنگوٹی بھی اڑا کے گیا. کر ناشکری. ناشکری سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. نوکر ڈیرے پر ذمہ دار کے سامنے، ملازم اپنے مالک کے سامنے ناشکری کرے نا تو پھر کتنا غصہ ہوتا ہے. یہ مالک، یہ ذمہ دار کیا دیتا ہوگا اس نوکر کو؟ کیا دے سکتا ہے؟ ہمارے جسم پہ کپڑا ہی نہ ہو، کوئی چیز کھانے کو نہ ہو، تب بھی اللہ کی لاکھوں نعمتوں میں ہر وقت ہم چل رہے ہیں. شکر گزاری پہ ملتا کیا ہے؟ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک آدمی کی روزی بڑی تنگ تھی. کہہ رہے ہیں اللہ کے کریم دعا کریں، اللہ سے درخواست کریں کہ جتنی میری روزی ہے ساری اکٹھی دے دو، اکٹھی دے دو. کہ تھوڑی تھوڑی، کبھی بھوک، کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، کبھی ضرورت پوری ہوتی نہیں، چلو ایک دفعہ کھا لوں تو پھر موت ہی آنی ہے، کوئی حرج نہیں، بعد میں موت آ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے 5 بوریاں گندم کی دی. تھوڑے سے چاول تھے، اس کی تعداد مجھے یاد نہیں. بولا اس کی روزی یہ ہے، بس دے دی اللہ نے. 3-4 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ادھر سے گزر ہوا، دیکھا تو ایک بہت بڑا ڈیرا بنا ہوا ہے، ہزاروں لوگ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے، کس کا ڈیرا ہے؟ جی فلاں آدمی کا ڈیرا ہے، بڑا سخی ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے. اندر گئے، غور سے دیکھا تو وہی آدمی جس کی روزی تنگ تھی، جو پریشان تھا، جس نے اکٹھی روزی مانگی. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کھڑا ہوا، معانقہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا، میری تو روزی تھوڑی سی تھی. اس نے کہا اللہ نے جتنی دی میں نے ساری لوگوں میں تقسیم کر کے، اللہ نے اور دے دی.
اور تقسیم کر دی، اللہ نے اور دے دی، اور تقسیم کر دی. میں تقسیم کرتا گیا، اللہ بڑھاتا گیا. میرے بھائیو، السخی حبیب اللہ. ایمانداری سے بات تقریر تو میں کر ہی نہیں سکتا، طالب علم ہوں. زبانی کلامی میں حقیقت یہی ہے. کبھی آپ حاجی خیر صاحب کے پاس آئے کہ مدرسے میں آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ آٹے کی ضرورت ہے، گھی کی ضرورت ہے، بجلی کے بل کی ضرورت ہے، تنخواہوں کی ضرورت ہے. ہمیں چل کر آنا چاہیے. یہ نعمتوں کے بڑھانے کے بہت بڑے خزانے ہیں مدارس. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور اور تخیل بھی نہیں کر سکتے. ایک لقمے سے خدمت کی، بچے نے بچی نے وہ لقمہ کھایا، صبح سے لے کر رات تک قرآن پڑھا. وہ ایک پاؤ پڑھا، ایک رکوع پڑھا، ایک پیج پڑھا، آدھا پیج پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اللہ نے موقع دے دیا، اس نے آگے پڑھایا. نہیں دیا، اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا، بچوں نے بچوں کو پڑھایا. آگے 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 چلتا 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 قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، اس ایک لقمے کے بدلے میں ہزاروں حافظ. اس کے کھاتے میں آئے گی. یہ بھی شکر گزاری ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کلمہ دیا. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے نبی آخر الزمان جناب رسول کریم علیہ السلام کا نبی بنایا. وہی شان والا نبی، شان والا کلام. حضور علیہ السلام نے ایک عجیب حدیث یاد آ گئی. جبریل امین سے پوچھا، جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین سے پوچھا. کس نے پوچھا بھائی؟ بولو بھائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، تو میں نے پتا کوئی نہیں میری عمر کتنی ہے. ہاں اتنا یاد ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک نورانی ستارہ نکلتا ہے 70,000 سال کے بعد. میں نے اس کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے. کتنے سال کے بعد نکلتا ہے؟ 70 سال نہیں، 70,000 سال کے بعد. اور جبریل امین کیا کہتے ہیں کتنی دفعہ دیکھا؟ 72,000 مرتبہ. حضور نے مسکرا کے فرمایا، رب کائنات کی قسم، جبریل وہ میرا ہی نور ہے، وہ میں ہی ہوں. دو الفاظ آتے ہیں، وہ میں ہی ہوں. صرف اتنی بات کو غور سے دیکھا جائے. میں بیمار تھا، میری بیٹی کا گھر مدینہ میں تھوڑا سا فاصلے پر تھا. میں کبھی جاتے جاتے 2-4 دفعہ راستے میں بیٹھنا پڑتا تھا، چلا نہیں جاتا تھا. 3 سپارے پڑھ لیتا تھا، یا پھر کوئی 2 دن بعد خیال آیا کہ دیکھیے مدینہ ہے، سپارے بعد میں پڑھتا رہوں گا، درود پاک پڑھنا چاہیے. تو میں وہاں سے درود پاک پڑھتا ہوں. اور یقین مانیں، میں وہ کیفیت آپ کے سامنے زبان سے بیان نہیں کر سکتا. مدینہ کی گلیاں اور حضور پر درود. اللہ پاک اتنی ہمت دیتے تھے، سیدھا حاضری موجہ شریف پر وہاں پہنچتے پہنچتے 1000 مرتبہ ہو جاتا تھا. اس کے ثمرات اور نتائج اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی. میں حدیث سنا دیتا ہوں اس پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا، علامہ طبرانی نے اخیر کا لفظ کہا ہے، خیر بھی اخیر میں آتا ہے، گرامر ہے، علماء اکرام آپ کو بتا دیں گے. فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کی زبان پر درود پاک کثرت کے ساتھ جاری فرما دیتے ہیں. کثرت کے ساتھ. یہ الگ مضمون ہے. بہرحال میرے دوستوں، یہ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. ہمارے حاجی صاحب کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں. میں نے کہا اسی گھبرانے کا نام ہی تو
مدرسہ ہے. کسی گھبراہٹ کا نام حالات آتے ہیں. یہ پھولوں کے گلدستوں کے ہار کا راستہ نہیں ہے، جوتیوں کے ہار کا راستہ ہے. اور 4-5 چھوٹے چھوٹے مدرسے، کبھی کسی طرف سے کوئی حال، کبھی کسی طرف. میں بچوں سے وہ کہتے میرے ساتھ چلتا ہے کہتے اس بچے کو نکال دو. میں نے کہا اسی بچے کی وجہ سے تو اللہ روزی دے رہے ہیں، اسی کی وجہ سے تو اللہ نے جنت دے دی ہے. اس کی نالائکیوں کو برداشت کرنے کا نام ہی تو مدرسہ ہے. ہم کون ہیں؟ اللہ کی قسم، ایک آدمی کی میری زندگی میں 62 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کتنے استاد ہیں اور ان کو تنخواہیں کہاں سے دیتے ہو. یہ کہتے ہیں کہ بچے کتنے روٹی کتنے بچے کھاتے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ انہی کی وجہ سے اللہ روٹی دیتے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ جنت دے گے. مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین طلباء کھانا کھا کے مزاج ہے، بادشاہ ہوتے ہیں. مفتی درم علی خان صاحب کہتے ہیں کہ اتنے ان کے منہ مبارک ہیں، اور بہت تجربہ کیا ہے، اتنے مبارک منہ والے لوگ ہیں یہ بچے اور بچیاں قرآن پڑھنے والے. کسی کے لیے ایسے جھوٹے موٹے ہی ہاتھ اٹھا دینا، یہ اٹھاتے نہیں ہیں، یہ اپنے لیے نہیں اٹھاتے، ہمارے لیے کیا اٹھائیں گے؟ ایسی بادشاہ قوم ہے. اور جھوٹے موٹے ہاتھ اٹھا دینا اللہ فوراً سنتا ہے، فوراً سنتا ہے، فوراً پوری کرتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا ندیم احمد صاحب فیصل آباد والے، جامعہ امدادیہ والے، کسی نے پوچھا حضرات کبھی حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، میں قرآن پڑھنے والے طلباء کی خدمت کو ڈبل کر دیتا ہوں. کہا کرتے تھے حدیث پڑھنے والوں کی شان اتنی بلند نہیں ہے جتنی قرآن پڑھنے والوں کی شان ہے. اور اس پر ایک اور دلیل، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ 500-600 علماء اکٹھے تھے، ان سے پوچھا کہ ماں باپ کا درجہ زیادہ ہے یا استادوں کا؟ سارے علماء نے کہا کہ استادوں کا. اور میں نے غور کرو، استادوں کا. اور پھر غور کرو، استادوں کا. کل نہیں، ماں باپ کا درجہ زیادہ. سارے حیران، سارے حیران. پھر مسکرا کے فرمانے لگے کہ کہیں استاد کے درجے کا احترام کا قرآن میں ذکر ہے؟ سارے علماء کہتے ہیں نہیں. کہاں ہے حدیث میں؟ فرمایا والدین کا احترام عزت کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ جلدی بار بار ہے. پھر کہنے لگے قرآن کا نمبر 1 ہے یا حدیث کا؟ علماء نے کہا عرض کیا کہ حضرت قرآن کا تو کلام الہی ہے، کلام الہی ہے، اس کا درجہ بلند ہے. فرمایا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اس کا درجہ بھی زیادہ ہے، اور وہ ماں باپ ہے، وہ ماں باپ ہیں. تو میرے بھائیوں، یہی قرآن جو ماں باپ کو عزت دلاتا ہے، عظمتیں عطا کرتا ہے، اس قرآن کے ساتھ تو کوئی جڑ جائے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بچے ہوئے ٹکڑے دسترخوان سے اٹھا کر کھایا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے میں مدینہ میں رہا ہوں، ہم دال پیا کرتے تھے، اتنا نور اس دال میں نہیں تھا جتنا طلباء قرآن پڑھنے والوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں میں. اس کی تقابل تو نہیں کرنا چاہیے، ہمارے میرے جیسا چھوٹا آدمی تقابل نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے دکان تھے، یہ پاکستان کی تھی، مولانا قاری شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی گاؤں میں ان کا گھر تھا. 3 بجے اٹھتے تھے، واش روم صاف کرتے اور پھر طلباء کی کپڑے دھوتے تھے، خدمت کرتے تھے. ہم نے کئی دفعہ کہا استاد جی آپ خود دھو لیا. وہاں لگے سارا دن قرآن پڑھانے پہ وہ انعام نہیں ملتا جو آپ کی خدمت میں انعام ملتا ہے. بڑے اللہ والے تھے.
تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا جہاں مدارس والوں کی ذمہ داری وہاں ہماری بھی ذمہ داری ہے. ایک من نہیں 1 کلو آٹا اٹھا کے 1 لاکھ روپیہ نہیں 1000 نہیں 100 روپیہ اٹھا کے چل کر آئیں. حاجی صاحب طلباء کی خدمت میں ہمارا حصہ بھی ڈالیں. ہمارا قیامت کا دن ہوگا ان مہمانان رسول کی خدمت کی برکت سے حضور کی سفارش میں. اور ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ دن کا وقت ہے، کاروبار کا ٹائم ہے. حاجی صاحب کی درخواست پہ آپ سارے حضرات آئے بیٹھے کیوں؟ کہ ہمارا نام طلباء سے محبت کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ اس تقریب کو قبول فرمائے. اس مدرسے کو، تمام مدارس کو، جہاں ایک استاد ایک طالب علم ہونا وہ بھی مدرسہ ہے. ہمارے زبانوں میں کبھی کوئی بات آ جاتی تھی، جب سے حضرت مفتی صاحب کے ساتھ تعلق ہوا ہے وہ ایسا دماغ صاف کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا بھائی مدارس کی مخالفت حقیقتاً قرآن کی مخالفت ہے. وہ کہتے ہیں جہاں میں ایک استاد ایک حاضر کو دیکھتا ہوں میرا دل باغ ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں مدارس ہی ہے. آج جو ہمارے پاس کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کی تھوڑی سی شکل نظر آ رہی ہے نا. پارلیمنٹ میں 3-4 علماء ہوتے ہیں، 3-4 علماء. بھٹو مرحوم نے کہا تھا، اللہ نے بڑا کام لیا اس سے، ختم نبوت کا کام. بھٹو مرحوم نے کہا تھا مفتی صاحب اگر آپ پارلیمنٹ میں نہ ہونا تو ہم پارلیمنٹ میں شراب پیئیں. یہ داڑھی والوں سے ڈر لگتا ہے. اور داڑھی والے آئے کہاں؟ مدرسوں سے. یہ 5-6 کی برکت ہے. یہ ان کے جو ہے لگاموں کو کھینچ کے رکھتے ہیں. تو میرے بھائیوں جہاں کثرت کے ساتھ ہوں گے وہاں کیا کہتے ہیں. ہمارے پنجاب میں تو تھوڑا کام، ایک خوددار جماعت کے ساتھ میں گیا، جس دکاندار سے ملنے جاؤ کہتے یہ عالم ہے، جس دکاندار پہ جاؤ، جس دکان پہ جاؤ کہتے یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے. کیوں؟ ہر چھوٹی سی بستی کے اندر بھی 2-2 3-3 مدرسے ہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے بچے کو حافظ عالم نہ بنائے. کاروبار کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اللہ اس مدرسے کو، بس اتنی سی باتیں آپ حضرات قبول فرمائے. اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے. آپ کا آنا بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پہلی بات شکر گزاری اور دوسری بات دعا، یہ 2 کا اہتمام کریں. الحمدللہ رب العالمین، شکر گزاری. اہدنا الصراط المستقیم، دعا. اللہ کو 2 چیزیں بڑی پسند ہیں، شکر کرتا جائے مانگتا جائے، شکر کرتا جائے مانگتا جائے. نماز کے شروع میں بھی دعا ہے، نماز کے آخر میں بھی دعا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اللہ کہتے ہیں نماز ختم ہو رہی ہے، ذرا مانگ مانگ مانگ. اور مانگنا بھی سکھا دیا، الفاظ بھی بتا دیے. ہمارے بزرگ تھے وہ عجیب بات کہا کرتے تھے، کہا کرتے تھے چلو فرضوں میں تو رعایت ہے، اختصار کرو، نماز تخفیف کے ساتھ پڑھو، لیکن سنتوں میں نفلوں میں جتنی دعائیں عربی میں آتی ہیں، ربنا آتنا، ربنا اتمم لنا، ربنا اغفر لنا، اللہم انی ظلمت نفسی لا الہ الا انت سبحانک، توبہ بھی ہوتی جائے گی اور دعائیں بھی ہوتی جائے گی. تار کٹنے سے پہلے مانگ لو، قبولیت کے دروازے کھل چکے ہیں. اور پھر مانگنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتا ہے نماز پڑھنے والا؟ کیا کہتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ اکبر. اے اللہ اتنی تیری میں نے عظمت بیان کی ہے، تو اس سے بھی بہت بڑا. پھر کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ حق ادا نہیں ہوا معاف کر دے. پھر کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ جیسی کیسی پڑھی ہے قبول فرما دے. پھر کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ میری
نقل کی طرف دیکھ کر مجھے نماز سے محروم نہ کرنا، معافی دے کر اگلی نماز کی توفیق دے دینا۔ اگے بھی بکنگ کرائی جاتا ہے تو یوں اللہ کو پسند ہے اللہ سے مانگنا، اللہ دونوں چیزوں کی ہمیں توفیق عطا۔ نکاح بھی ہے، کون ہے نکاح والا؟ لڑکی کا والد آ جائے، دلہا آ جائے، گواہ آ جائے،